مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. ایک فیلڈ ہے، آپ کی ایک فیلڈ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت مسلح میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ولایت شاید جوہد مجاہدوں میں ہے، چنوں میں ہے. آپ جس فیلڈ میں ہیں اس کا حق ادا کریں، یہی آپ کو ولایت دے گی. میں 100% یقین سے کہتا ہوں، اور اس پہ میرے پاس اس کے دلائل ہیں. آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ سے وفا کریں. آپ نے کیا لیا ہے اس سے یہ چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیا کیا. جس وقت میں اپنے شعبے سے وفا کروں گا، تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک آدمی ہوٹل پہ کام کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار میں فلاں جگہ پہ جانا ہے. اس نے چلتے چلتے مجھے بات کی اور پھر 2-3 گھنٹے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی. جب 2-3 گھنٹے ایک بار فارغ ہوا نا تو میرے پاس بیٹھا، مجھے کھانا کھلایا، میرے حالات پوچھے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ جان بہت زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے. میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے یہ بتا، میں 3 گھنٹے تیرا انتظار کرتا رہا ہوں، تو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب تو کتنی محبت جتا رہا ہے کہ شاید ہم صدیوں سے واقف ہیں. اس نے ایک بات کی، وہ کہنے لگا کہ اگر اس وقت میں تجھ سے بات کرتا تو میری ڈیوٹی تھی وہ میرے رزق میں حرام آ جاتا. اس لیے اس وقت میں نے تیرے ساتھ بات نہیں کی، اور اب میرا وقت ہے، اب سارا تیرا. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا. میں نے اس سے جب جانے لگا تو میں نے اس سے ایک بات کی. میں نے کہا کہ بیٹا یا بھائی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں تو تم کہو میں تمہیں کوئی دعا دے جاتا. اس شخص نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، ایسا کریں مجھے دعا یہ دے جائیں کہ میری ابراہیم بن ادم سے ملاقات ہو، پھر جانے اختلاف دور ہوگا. اور یہ جو ابراہیم بن ادم کہنے لگے کہ تیری دعا قبول ہوگی ہے، میں ابراہیم بن ادم ہوں، مجھے دے دو. اس نے وہ شخص کہنے لگا کہ اگر واقعات آپ ابراہیم بن ادم ہیں تو میں نے ایک اور دعا کر رکھی ہے، وہ بھی قبول ہو جائے گی. تو ابراہیم بن ادم کہنے لگے وہ دعا کیا ہے؟ یہ کہنے لگا وہ دعا میری یہ تھی کہ یا اللہ جب میں ابراہیم بن ادم کو دیکھ لوں تو اس کے بعد کسی کو نہ دیکھوں. یہ کہہ کے اس بندے نے اینٹ پہ سر رکھا اور اسی وقت اس کے جسم سے نواز کر